یا اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حکیم کے پاس ایک نوجوان عورت آئی زار و قطار روتے ہوئے، اور حکیم صاحب کے پاس بیٹھ کر بڑی عاجزانہ انداز سے روتے ہوئے یہ بات کی، حضرت حکیم صاحب آپ مجھے ایک زہر کی پڑیا دے دو، مجھے زہر کی پڑیا دے دو، اور میری عزت کے علاوہ جو تم مجھ سے مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حکیم نے کہا بیٹی رونا دھونا تو بند کرو اور مجھے پرسکون ہو کر بتائیے کہ آخر زہر کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی۔ اب اس نے اپنے آنسوؤں پہ قابو پایا، جذبات پہ قابو پایا، اور کہا حکیم صاحب میں ایسی ایک مظلوم عورت ہوں کہ مجھ سے زیادہ آسمان کی چھت کے نیچے کوئی مظلوم ہوگی بھی نہیں۔ میری شوہر میری ساس جو ہے مجھ سے یہ مطالبہ کرتی ہے، یہ کام بتاتی ہے، یہ کہتی ہے ایسا کرو ایسا کرو، میں عاجز آ گئی ہوں اس سے۔ حکیم صاحب نے ساری بات سنی اور پوری تفصیل سننے کے بعد ایک فیصلہ سنایا اور کہا کہ بیٹی اللہ پاک نے تمہیں بالکل صحیح جگہ پہ پہنچایا، اور تمہاری بات سننے کے بعد مجھے لگ یہ رہا ہے کہ واقعی اس ساس کو زندہ رہنے کا زمین پر بالکل حق نہیں ہے، اس کو تو زیر زمین چلے جانا چاہیے، اور تم بالکل فکر مت کرو، اس کو مارنے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، لیکن چند باتیں میری ذرا سن لو۔ اگر میں کوئی ایسا ہارڈ پوائزن تم کو دے دیتا ہوں، ایسا فل پوائزن دے دیتا ہوں، ایسا زہر کہ تم اس کی پڑیا لے کر جاؤ اور بڑھیا کو کھلا دو اور بڑھیا فوراً مر جائے، تو فوراً سب شک کا دائرہ ہے تمہاری طرف جائے گا، شک کی سوئی تمہاری طرف جائے گی، اور تمہیں دو ڈنڈے پڑیں گے، تم میرا نام آسانی کے ساتھ لے دو گے، تو میں بھی مروں گا اور تم بھی مرو گے، میں بھی پھنسوں گا تم بھی پھنسو گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بڑھیا مرنی تو ضرور چاہیے، لیکن ایسے زہر سے نہیں کہ جاتے کے ساتھ ہی وہ اثر کر دے، بلکہ سلو پوائزن میں تمہیں دیتا ہوں، روزانہ ایک ایک پڑیا اس کو کھلایا کرو، اور 40 دن کی 40 پڑیا میں بنا کے دیتا ہوں، 40ویں دن 40ویں پڑیا ختم اور بڑھیا بھی ختم، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یا تو وہ روتے ہوئے آئی تھی، اور یہ بات سن کر حکیم صاحب کی وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی کہ حکیم صاحب جلدی کرو اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ کہا نہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اور سنو۔ ایک تو یہ کہ تمہیں روزانہ سونے سے پہلے دودھ میں اس کو یہ پڑیا ملا کر دینی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس دوران یہ دوائی چلتی رہے آپ جو ہے اتنی خدمت کریں، اس کی اتنی خدمت کریں کہ جو 40ویں دن بڑھیا مر جائے تو کسی کے فرشتوں کو بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس کے مارنے میں تمہارا ہاتھ ہے، یہ جو تم نے زہر کی پڑیا دی اس کی وجہ سے ماری ہے، بلکہ لوگ تمہاری اس خدمت کی وجہ سے اس کے مرتے وقت یہ سوچیں کہ بھئی ان میں آپس میں جھگڑا ہوا کرتا تھا، لیکن یہ تو ماضی کی داستان بن گئی، تو بہت پرانی بات ہو گئی، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں 2 مہینے سے یہ ایسے شیر و شکر بن کے رہ رہے ہیں محبت سے کہ اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا کہ اس نے کچھ کیا ہو۔ لہذا روزانہ امی امی کہہ کے پکارو، امی کھانا کھا لو، امی تم آرام کر لو، امی لاؤ تمہارے سر میں جوں دیکھ لوں، لاؤ تمہارے سر میں تیل لگا دوں، دیکھو میں کپڑے دھو رہی ہوں تم بھی کپڑے نکال دو تاکہ یہ کپڑے بھی دھل جائیں، صاف ستھرے کپڑے دھل کے رکھے ہوئے ہیں، پریس کر کے رکھے ہوئے تو ان کو پہن لو۔ تو جب تم اس طرح سے کرنا شروع کرو گی تو کسی کو بھی دائیں بائیں یہ پتہ نہیں چلے گا، یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اس کے مارنے میں تمہارا ہاتھ۔ اللہ کی شان، وہ پڑیا لے کر گئی بڑی خوش، اور اس نے جب پوچھا کہ اس کی قیمت کیا چکانی ہے، کہا پہلے بڑھیا کو مرنے دو، اس کا کریا کرم ہونے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب یہ گئی، اب روزانہ اس نے دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے یہ پڑیا دینی شروع کر دی، اور روزانہ امی آرام کر لو، امی تم تھکی ہوئی ہو، امی لاؤ تمہارے پیر دبا دوں، لاؤ تمہارے سر پہ تیل رکھ دوں، لاؤ امی دیکھو تمہارے سر میں جوں تو نہیں ہے، امی میں نے تمہارے کپڑے دھو دیے ہیں، پریس کر کے رکھے ہیں، تم نہا لو، پانی بھرا ہوا ہے، غسل خانے میں بالٹی رکھی ہوئی ہے، تولیہ لٹکا ہوا ہے، اور یہ کپڑے مجھے دے دو تاکہ یہ میں واشنگ میں ڈال دوں۔ اب جب اس نے ماں ماں کہنا شروع کیا، اللہ کی شان، خیر وہ بھی تو ایک تڑپتے ہوئے دھڑکتا ہوا دل رکھنے والی تھی اپنے سینے میں، اس نے اس کو بیٹی بیٹی کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ اب جب وہ کہتی امی تک کہ نہیں بیٹی، کل بھی تم نے بہت کام کیا، آج بھی اب تم آرام کرو،
اب اس طرح کا بھی ہونے لگا، یہاں تک کہ 15-20 دن کی وہ پڑیا کھلائی تھی، اب اس کے بعد پڑیا زہر کی کھلانی اس نے بند کر دی جو حکیم نے دی تھی، اور 2-3 دن کے بعد وہ حکیم صاحب کے پاس پھر روتے ہوئے گئی۔ حکیم صاحب نے کہا کیا ہوا، پڑیا مر گئی، کیا بات ہے؟ کہا حکیم صاحب اللہ کے لیے مجھے کوئی ایسی اب دوائی دو جس سے زہر کا اثر ختم ہو جائے، جو اینٹی پوائزن ہو۔ کہ کیا مطلب؟ کہ نہیں حکیم صاحب اللہ کے لیے مجھے آپ ایسی دوائی دے دو تاکہ وہ زہر کا اثر ختم ہو جائے، میں نے کل 20 پڑیا کھلائی اور 3-4 دن سے تو میں نے پڑیا کھلائی بھی نہیں۔ وہ جو دن میں آپ کے پاس دکھی دل سے آئی تھی، اصل میں اس زمانے میں معاملہ ہی بڑھیا کا کچھ اس طرح کا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ پڑیا دینی شروع کی اور جب سے میں نے اس کو امی امی کہہ کے پکارنا شروع کیا، اس نے مجھے بیٹی کا درجہ دے دیا، اور اب جب وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ 40ویں دن جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو جو مجھے بیٹی کہنے والی ماں بنی ہوئی ہے، تو وہ جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو اس دن میرے پہ کیا گزرے گی۔ اس لیے حکیم صاحب میں اس کو مرتے ہوئے اور جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، اللہ کے لیے اس زہر کا تریاق کوئی مجھے دے دو۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی دیکھو، رونا دھونا تو بند کرو اور اب سکون کے ساتھ میرے تو متوجہ ہو، جو میں بات کہوں اس کو سنو دھیان سے۔ پہلے دن جب تم میرے پاس آئی تھی اور تم نے پوری داستان سنائی تھی تو میں اس سے یہ سمجھا تھا کہ اصل میں مس میچ کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہی اور تم اس کی نہیں سمجھ رہی، وہ تمہیں جس مقام پر اتارنا چاہ رہی ہے، جس طرح سے تم سے کام لینا چاہ رہی ہے تم ویسا نہیں کر پا رہی، اور تم یہ چاہ رہی ہو کہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، وہ ایسا نہیں کر پا رہی، تو تم اس کی وجہ سے پریشان، وہ تمہاری وجہ سے پریشان۔ پریشان صرف تم ہی نہیں تھی، پریشان وہ بھی تھی اپنے گھر میں۔ تو میں نے تمہیں زہر کی پڑیا کے نام سے جو پڑیا دی تھی، ایک تو مطمئن ہو جاؤ کہ وہ زہر کی پڑیا نہیں تھی، وہ تو طاقت کی پڑیا تھی، لیکن زہر کے نام سے اس لیے دی تھی کہ تم اس دن میری دکان سے اٹھنے والی نہیں تھی جب تک کہ زہر کے نام سے تمہیں پڑیا نہ دی جائے، تم تو آئی تھی اس پورے ارادے کے ساتھ کہ اس کو مارنا ہی ہے، لہٰذا وہ تو تم مطمئن رہو، وہ جو باقی ہے وہ بھی کھلا دو، وہ تو طاقت کی پڑیا تھی، انشاءاللہ نہیں مرے گی۔ رہی بات اصل دوا جو تھی تمہارا، وہ باتیں تھی جو میں نے اس دن تمہیں سمجھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ اصل میں یہ جو مس میچ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ جب میں نے تمہیں بتایا کہ بیٹی تم اس کی خوب خدمت کرو اور اس کو امی امی کہہ کے پکارو، تو اصل علاج تھا جب تم نے اس کی خدمت کرنی شروع کی اور امی امی کہہ کے پکارنا شروع کیا تو اس نے بھی اپنا رویہ بدل دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ بیٹی بن کر میری زندگی گزار دی ہے، مجھے ماں کہہ کے پکار دی ہے، میرا حق ادا کر دی ہے، مجھے راحت پہنچا دی ہے، تو بھلا میں اس کو بیٹی کیوں نہ کہوں، تو اس نے بیٹی کا درجہ دے کر جو ہے بات کرنی شروع کی۔ اب یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ساس بہو میں ہوتے ہیں، بیٹی اور ماں میں نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری بات۔ یہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں یہ تو گویا اجنبیوں کے ہوتے ہیں، تو جب ساس بہو بن کر رہو گے تو وہ تو اجنبی بن گئے تم، اور جب ماں اور بیٹی بن گئی تو اپنائیت ہو گئی۔ ماں بیٹی میں اگر کوئی معمولی بات تربیت کی ہو بھی جائے تو بیٹی اس کو ماں کی بات سمجھ کر اس کو زہر نہیں سمجھتی اپنے لیے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، میں نے اس کے پیٹ میں 9 مہینے پیر پھیلائے ہیں، میں نے اس کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، اس نے غلام بے دام بن کے میری خدمت کی ہے، مجھے نہلایا ہے دھلایا ہے، میری تربیت کی ہے، میرے اندر ہمیشہ اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، میرے اندر سے برائیوں کو نکالا ہے، اور برائی اگر دیکھی ہے تو ہمیشہ اس ماں کا دل دکھا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر ماں بچی کو کوئی بات کہتی بھی ہے اور بچی کو وہ چیز بری بھی لگتی ہے تو بچی کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ ماں ہے، ماں یہ ماں ہے، ماں آسمان کی چھت کے نیچے میرے لیے اس سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھی مجھے تکلیف پہنچے، کوئی بھی مجھے دکھ پہنچے، کوئی بھی چوٹ لگے تو سب سے پہلے آنسو اگر ڈھلکنے والا ہوگا تو وہ ماں کی پلکوں سے ڈھلکے گا۔